السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دوست شمس الحق شمس، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دل کی لگی۔ آج ہم لے کے آئے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں سچی کہانی۔ آج جو ہم کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان میں 3 کردار ہیں، 3 شخص ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا، اسی وقت وہ درست ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال سب سے زیادہ رغبت والا ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے مجھے بہت رغبت ہے۔ بس ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، وہ بھی فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ بس اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عطا کی ہے، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل، دور ہو جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہیں تھا، غریب نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج سوائے اللہ کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں۔ میں اس کے نام پر جس نے تجھ کو دوبارہ نگاہ بخشی تھی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے مال کی حقیقت۔ اس واقعے سے جو ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام کی تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا بھی ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ ناکام رہے۔ اور اس شخص کو جو شکر کی وجہ سے تمام نعمت اس کی باقی رہیں اور خدا بھی اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم کو مال حاصل کرنا ہے، مال کمانا ہے، لیکن مال میں دل نہیں لگانا ہے۔
اب ہم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے کسی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔